الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کا محرم کیسا ہو، اس عنوان کے تحت چند مطالب پیش کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے مطلب میں عرض کیا گیا کہ کربلا کی جنگ جو ہے ایک ایسی جنگ تھی جو اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار اور ویلیوز کی جنگ تھی، اور ان ویلیوز میں ایک بہت ہی عظیم ویلیو جو ابھی پھر ہم نے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا الحمدللہ، اور بڑے پیمانے پہ دیکھا۔ اس لیے اس سال کے محرم میں ضرور اس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھانے کے نہیں معلوم کہ ہمارے شعراء، ذاکرین، نوحہ خان، ان کو ضرورت ہے کہ کربلا کی ایک حصہ تو اس کا بالکل بین ہو جس پہ واقع مومنین روئیں، گریہ کریں، چونکہ وہ خود جو ہے بہت ہی عظیم تاثیر ہے جس کے لیے بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں، کثرت سے روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے درمیان میں بعض روایتیں پڑھی جاتی ہیں جو اتنی معتبر نہیں ہیں، ان میں مشکلات بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں جو بہت ہی زیادہ معتبر حدیثیں موجود ہیں، جس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے الحمدللہ، اور وہ ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے گریہ کرنا اور رونا۔ لیکن وہ ایک حصہ ہے، یعنی گفتگو، شاعری، ایک تو خطابت میں نہیں معلوم پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ محرم میں بھی بہت ساری باتیں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہنی چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کے نقطے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن کربلا سے متعلق جو پورا سفر امام کا رہا ہے 28 رجب سے لے کر کے، بلکہ سلسلہ جو 26 رجب ہی کو شروع ہو گیا تھا، 26 رجب سے 28 رجب امام کا 2 دن مدینے میں جو گزرا، مدینے سے لے کے 5 دن جو ہے مدینے سے لے کے مکے کے سفر میں جو امام کا گزرا 28 رجب سے لے کے 3 شعبان تک، پھر 3 شعبان سے لے کے 8 ذوالحجہ تک 4 مہینہ 5 دن امام کا مکے میں گزرا، کتنی امام کی ملاقاتیں، کتنی ساری گفتگو، کتنے جو ہے بیانات، پھر 8 ذوالحجہ سے لے کر کے 2 محرم تک تقریباً 24 دن امام کا سفر میں گزرا، اور یہ 24 دن جو سفر میں گزرا اس میں بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقات، بہت سارے لوگوں سے گفتگو، کئی سارے خطبے، اپنے کاروان کو خطبہ دیا، حر کے لشکر کو مخاطب ہو کے خطبہ دیا، پھر امام جب کربلا میں پہنچے تو وہاں پہ خطبہ دیا۔ پہلی منزل میں امام نے کچھ جملے شروع کے بیان کیے جاتے ہیں زمین کے بارے میں، زمین کربلا کے بارے میں، لیکن اس کے بعد جو امام نے بہت ہی عظیم الشان شاندار خطبہ دیا وہ نہیں بیان کیا جاتا۔ پھر 8 دن امام جو رہے، شب عاشور، عصر عاشور، چند جملے پڑھے جاتے ہیں جو کسی طرح سے مصائب سے متعلق ہو، لیکن بہت سارے جملے، بہت ساری امام کا طریقہ اور بہت سارے اقدامات تھے جو کربلا کی فضیلتیں ہیں، کربلا کی عظمتیں ہیں۔ مصائب سے انسان کو ثواب مل سکتا ہے، لیکن کربلا کی ویلیوز، کربلا کی فضیلتیں، کربلا کی عظمتوں سے ایک قوم کی تربیت ہوتی ہے، ایک گروہ کی تربیت ہوتی ہے، جس کا نمونہ ہم اس سال دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم زیادہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، البتہ بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سال بہت برجستہ طریقے سے نظر آیا، چونکہ حق و باطل کا معرکہ ایک بار پھر ہوا۔ کربلا پھر ایک مرتبہ معرکہ کربلا جو ہے ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا، اور جب یہ جملے کہے جائیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تمام مومنین کو کہ کوئی بھی معرکہ کربلا نہیں ہو سکتا، کسی معرکے کی عظمت اور جلالت جو ہے کربلا نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال یہ طے ہے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے یہ پہلے ہی دن کہہ کر بتا دیا ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ مثلی لا یباع مثلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ میرا جو مثل ہوگا، میرے جیسا ہوگا، وہ کبھی باطل کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے۔ ممکن ہے یہاں پہ آگے کچھ لوگوں کے جوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کہیں کہ مثلی سے مراد تو صرف ائمہ علیہم السلام ہے، امام سید سجاد علیہ السلام ہیں، اور مثلا 11ویں امام حسین عسکری السلام ہیں، وہ تو کبھی بیعت نہیں کریں گے باطل کے سامنے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو میرے فرزندان آنے والے ہیں وہ تو بیعت نہیں کریں گے، لیکن عام مومنین بیعت کر لیں، دوسرے لوگ بیعت کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام قیامت تک کے مومنین کو خطاب کر رہے ہیں کہ راہ حسین ابن علی پہ چلنا ہے تو کبھی باطل کی بیعت نہیں ہو سکتی، کبھی یزیدوں کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں الگ سے تھوڑا گفتگو کریں گے، چونکہ یہ بہت سارے کنفیوژن لوگوں کے درمیان میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ وہ چیزیں نہ ہوں، وہ ساری چیزیں، آخر یہ باتیں تو بہت ابتدائی طور پہ پڑھائی جاتی ہیں
اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں، حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں. میرے خیال سے شاید میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھایا جاتا ہے میٹافور کیا ہوتا ہے، سیملی کیا ہوتی ہے، کسی چیز کا جو ہے ہائپربول کیا ہوتا ہے، مبالغہ کرنا کیا ہوتا ہے. اردو میں اب کوئی کہے کہ چلو چونکہ میں نے سنا بعض مولوی لوگ سر پہ امامہ لگائے ہوئے آگے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح کے جملے نہیں کہہ سکتے ہیں، آج کی کربلا نہیں کہہ سکتے ہیں، کربلا جیسا نہیں کہہ سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام خود کہہ کے گئے ہیں، امام حسین کربلا جیسا نہیں مثلی کہہ گئے، میرے مثل. اور وجہ بھی بتائے گی، یعنی کہ صرف سے مراد آئمہ ہے، آئمہ تو نہیں بیعت کریں گے لیکن قیامت تک جو بھی راہ حق پہ آنے والا ہوگا اس کے لیے امام نے کہا کہ جو اس راستے وہ کبھی بیعت نہیں کرے. یعنی باطل کی امام ہرگز یہ کہہ کے نہیں ہے کہ نہیں آئمہ تو بیعت نہیں کریں گے لیکن باقی دوسرے لوگ بیعت کر لیں. کیا یہ نتیجہ کوئی لینا چاہتا ہے؟ تو یہ اگر نتیجہ لے رہا ہے تو وہ یا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو نہیں سمجھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ میٹافور کیا ہے، یہ کہ سملی کیا ہے، یہ تو بہت ہی واضح چیزیں ہیں. اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، انگلش گرامر میں پڑھایا جاتا ہے لیکن شاید جو طالب علموں نہیں پڑھنے بھی، طالب علموں کو بھی تیسرے چوتھے سال ہی میں پڑھایا جاتا ہے. ہر طالب علم کو تیسرے چوتھے سال میں باقاعدہ علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم معانی ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ استعارہ کیا ہوتا ہے، تشبیہ کیا ہوتی ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تشبیہ اچھی چیز ہے لیکن استعارہ اور بھی زیادہ اچھی چیز ہے. مثلا کوئی کہے کہ یہ آپ کا یہ چمن تو جو ہے وہ جنت جیسا ہے، آپ کا شہر تو جنت جیسا ہے، تو یہ ہوگا اس تشبیہ، اس کو کہتے ہیں سملی. لیکن آپ کہتے نہیں کشمیر تو جنت ہے، جنت جیسا بھی نہیں، یہاں جیسے کا لفظ نہیں استعمال کریں، لائق یا فلاں اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کریں. ڈائریکٹ کہیں کہ آپ کا بیٹا تو شیر ہے. ایک مرتبہ کہیں کہ آپ کا بیٹا تو شیر جیسا ہے، ایک مرتبہ کہیں نہیں آپ کا بیٹا تو شیر ہے. تو ادبیات میں لٹریچر میں بتایا جاتا ہے کہ استعارہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تشبیہ سے زیادہ خوبصورت استعارہ ہوتا ہے، یعنی سملی سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ میٹافور ہوتا ہے. اب یہ چیزیں تو ہر ایک کو پڑھائی جاتی ہیں، حوزے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہے، انگلش گرامر میں پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر میں پڑھائی جاتی ہے، اردو گرامر میں پڑھائی جاتی ہے، دنیا کی ہر زبان میں پڑھایا جاتا ہے. بھائی یہ بنیادی چیزیں. لیکن بعض لوگ کتنے ناسمجھ ہیں یا لوگوں کو کیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ممبروں پہ آ کر کبھی کبھی حتیٰ امامہ لگا کر بھی اس طرح کی عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر کیا سمجھیں گے؟ اب مولانا محمد علی جوہر جن کے کارنامہ رہا ہے، عظیم کارنامہ رہا ہے، سعودی عرب میں جا کے کارنامہ انجام دیا، جب جنت البقیع کو توڑا گیا کتنا بڑا احتجاج جا کے کیا اور ڈیلیگیشن لے کے گئے. عظیم لوگ رہے تاریخ گزرے. اب ان کا شعر بھی بڑے ہم نے دیکھا، بعض لوگ تعجب ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جب شعر انہوں نے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب ہر کربلا، اب لوگوں کی یہ پریشانی ہر کربلا کیسے؟ بھائی یہ استعارہ ہے، استعارہ کو سمجھیں، میٹافور کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جا کے پھر 6ٹھی 7ویں کلاس کی کتاب پڑھ لیں، پھر جا کے حوزے میں 2-3 سال کے جو شروع میں پڑھایا جاتا ہے علم معانی، علم بیان، علم بدیع، اسے پڑھ لیتی ہے. بہت ہی آسان کی چیزیں. اور بعض جگہ مبالغہ بھی ہوتا ہے، ہائپربول بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہائپربول بھی نہیں ہے، تو سیدھے سیدھے تشبیہ و استعارہ ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اسے جو ہے مومنین کو بھی سمجھنا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اور اگر کوئی نادانی میں درس بھول گیا ہے تو ٹھیک ہے، نادانی میں کر رہا ہے تو سمجھ جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ نادانی میں نہیں، مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ زیادہ بڑا ظلم کر رہا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ ارے نہیں اس طرح کے جملے کہنا تو ظلم کر رہے ہیں، کربلا پہ ظلم کر رہے ہیں. نہیں بھی کربلا پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ کربلا کی میراث ہی یہ ہے کہ کربلا کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہے. علامہ اقبال کہہ کے گئے تھے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. جب علامہ اقبال یہ کہہ رہے تھے ان کو معلوم ہے کہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حسین ابن علی کی راہ طے کرنے والا ہو، آئے، ادا کرے، وہ راستہ طے کرے، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. تو ٹھیک ہے شاید قافلہ حجاز میں تو ابھی تک نہیں پیدا ہوا، لیکن قافلہ عجم میں، قافلہ ایران میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے آ کر وہ کردار ادا کیا جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی میراث تھی. اسی لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ اتنے عظیم کردار کے ادا ہونے کے بعد پھر کیا ہمارا محرم، ہمارے ایام اعزا ویسے ہی گزرتے ہیں جیسے ہر سال کے گزرتے تھے، یا یہ کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب نمونے سامنے آ جاتے ہیں تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. تو آ کر پتہ نہیں ممبر پر آنے والے کتنا متوجہ ہوں گے، شعر و شاعری پڑھنے والے لوگ کتنا متوجہ ہوں گے،
لیکن بہرحال بہت سارے ذمہ دار شعراء موجود ہیں، بہت سارے ذمہ دار ذاکرین موجود ہیں، خطیب موجود ہے، بہت سارے ذمہ دار علماء موجود ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس سال کے محرم کے ذریعے سے، جب کچھ سال کے محرم کے ذریعے سے ایک قوم کی ایسی تربیت ہو چکی ہے، الحمدللہ لبنان میں ہو چکی ہے جن کی تعداد بہت کم ہے، ایران میں ہو چکی ہے جن کی تعداد بھی الحمدللہ زیادہ ہے، تو اس محرم کے ذریعے سے اور بھی بہت سارے جوانوں کی تربیت ہو سکتی ہے، اور تربیت جو ہے وہ ویلیوز کے ذریعے سے ہوتی ہے، حسینی اقدامات کے ذریعے سے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے جو فضیلتیں زندہ کی ہیں، مصائب کا طریقہ یہ ہے کہ مصائب جب ہوتا ہے انسان رو رہا ہوتا ہے اور گریہ کر رہا ہوتا ہے، تو ان فضیلتوں کو سمجھنا اور انہیں قبول کرنا، ان ویلیوز کو اپنے دل کا حصہ بنانا، اپنے وجود کا حصہ بنانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کا دل نرم نہ ہو تو رسول اللہ بھی بیان کریں تب بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر انسان کا دل نرم نہ ہو تو حسین ابن علی بھی خطبہ دیں تو وہ امام حسین علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کسی حق بات کا اثر ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کا دل نرم ہو جائے، اس لیے ان آنسوؤں کی بہت زیادہ قیمت ہے جو انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ یہ آنسو وہ آنسو نہیں ہے جو عمر سعد کے آنسو بھی تھے، اور کربلا میں یزید کے لشکر کے بھی آنسو تھے، یا کوفے کے بازار میں تماشائیوں کے آنسو بھی تھے، یا شام کے دربار میں اور شام کی جامع مسجد میں رہنے والے شامیہ بھی کے آنسو بھی تھے، وہ بھی رو رہے تھے، لیکن ان کے دل میں وہ نرمی نہیں آئے کہ جس کے ذریعے سے انہیں حسینیت سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ہمارا جو کوئی جوان، ہمارے کوئی بزرگ، کوئی خاتون، حتیٰ بچے، آپ انہی ایام اعزاء میں آپ دیکھیں کہ بچے کس طرح سے رو رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ جوان لوگ رو رہے ہوتے ہیں ان کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو حسینی ویلیوز کو، حسینی اقدار کو، حسینی فضیلتوں کو، حسینی میراث کو قبول کرنے، سنبھالنے اور اس پر چلنے کے لیے اور اس سے تربیت پانے کے لیے اس کے اندر زیادہ آمادگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام اس لیے اس سال اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اتنے عظیم نمونہ جو ہے موجود ہے الحمدللہ، کہ جہاں پر حسینیت کے ذریعے سے اتنی بڑی جنگ جیتی گئی، جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے۔ یعنی ماہ رمضان سے پہلے، 28 فروری سے پہلے لوگ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے۔ جو لوگ وہاں اندر سے قریب سے جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے تھے تو ہمیں معلوم تھا، اچھی طرح سے معلوم تھا، پہلے سے پورا یقین تھا۔ لیکن دنیا کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں اور جتنے بھی جنگ کے ایکسپرٹس ہیں، جتنے سیاسی ایکسپرٹس ہیں، وہ لوگ تصور بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایران حتیٰ اسرائیل سے کچھ پنگا لے سکتا ہے، جیت سکتا ہے۔ امریکہ کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ امریکہ جیسے سپر پاور کے مقابل میں ایران کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہاں پر کربلا کے نام پر، حسین ابن علی کے نام پہ صرف گریہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حسینی اقدار کو اپنے وجود کے ذریعے سے اپنے وجود میں تربیت کی ہے، اور اسے بہت ہی عظیم رول جو ہے رہبر انقلاب، رہبر شہید کا رہا ہے، کہ جنہوں نے مسلسل حسینی قدروں کو اور ویلیوز کو لوگوں کے دلوں میں پہنچانے کے لیے طرح طرح کے پروگرامز، طرح طرح کے، انشاءاللہ یہاں پہ ایک سلسلہ گفتگو کا جاری ہے کہ جہاں پر رہبر معظم کے، رہبر شہید کے افکار بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بیان بھی ہوگا یہ کہ کس طرح سے رہبر انقلاب نے تربیت کی ہے، اور کس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان جوانوں کی تربیت کی تھی کہ جہاں پر 2.5-3 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، لیکن ان کے قدم میں ذرا بھی لغزش پیدا نہیں، وہ مضبوطی سے، ہمیشہ مضبوطی سے ڈٹے رہے، اور 1 انچ زمین بھی نہیں لینے دیا، اور زمین سے بڑھ کر جو چیز تھی وہ عزت تھی۔ ایک لمحے کے لیے جو ہے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، اور آج بھی جو ہے یہ سودا کسی طرح سے نہیں کیا گیا، عزت کا سودا نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ اس بات کی امید ہے اس زمانے میں کہ جہاں پہ لوگ بیدار ہو چکے ہیں، جہاں پر خاص کر جوان لوگ بہت زیادہ بیدار ہو چکے ہیں، خواتین پر بھی بہت زیادہ اثر ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس سال کے محرم کے ذریعے سے حتماً لازمی طور پر ہماری سب کی بھی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حقیقی معنوں میں پہلے بھی ہمیشہ کوشش ہوتی رہی، لیکن شاید لوگ اتنا سمجھ نہیں رہتے، لیکن امید ہے کہ اس سال زیادہ سمجھ سکیں کہ ان حقیقی ویلیوز کے ذریعے سے، کربلائی ویلیوز کے ذریعے سے ایسی قومیں ہر دنیا کے ہر کونے میں تربیت پائیں کہ جو باطل کے مقابل میں کھڑی ہوں، ظالموں کو سرنگوں کرنے والی ہوں، اپنی تعداد کی قلت کو نہیں دیکھیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں، کربلا میں بہت ہی کم لوگ تھے، بہت زیادہ ہو سکتا ہے تو جان جا سکتی، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان کی جان جو ہے وہ
حق کے راستوں پر اور حق کا کردار ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی جائے. اس سے بہتر تو اور کچھ تصور نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالی اس سال کے محرم کو بہت زیادہ بہتر شکل میں ذکر حسین ابن علی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے طلب کرتے ہیں، اور اپنے عظیم شہداء کی میراث کے طور پر جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جنہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے حسینی کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے ولایت کی راہ پر چل کے ولایت کا درس، عملی طور پہ ولایت کا درس دیا ہے کہ راہ ولایت کو کس طرح سے طے کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے یہ سلسلہ الحمدللہ قائم ہوا ہے. انشاءاللہ مزید اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.